جی پہلا کرنتھیوں 15واں باب 33 اور 34 آئے، یعنی ورس نمبر 33 اور 34، 33 اور 34 آئے۔ جو بائبل لے کر آئے ہیں حوالہ نکالیں، میں چاہتا ہوں یہ حوالہ پڑھا جائے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ حوالہ مل گیا؟ اوکے۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت۔ ہلیلویا۔ ایک دوسرے سے کہنا ذرا ہوش میں آؤ، کیونکہ کلام ہی یہ ہے، کلام ہی آج یہ ہے، ہوش میں آؤ، ہوش میں ہاں ہوش میں آؤ۔ لیکن پہلی بات جو ہم کریں گے خدا کے کلام میں سے وہ ہے فریب نہ کھاؤ۔ فریب ہاں، فریب بہت سارے لوگ دیتے ہیں اور لوگ کھا بھی جاتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں، بیڈ کمپنی، برے دوست آپ کی اچھی عادتوں کو بگاڑ دیں گے۔ یہ کلام کی بات ہے۔ اگر آپ دوست بھی بناتے ہیں تو غور کرو دوست کیسے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ بری صحبتیں آپ کی اچھی عادتوں کو بگاڑ دیں گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کی عادت جو آپ نے سیکھی ہے وہ بگڑ جائے، اپنی اس فرینڈشپ سے باہر آ جاؤ، اس دوستی سے باہر آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے تیری اچھی عادتیں بری صحبتوں میں بیٹھنے سے بگڑ جائیں گی۔ اور بہت سارے نوجوان ہیں جن کی بیٹھک اچھی نہیں اور وہ بگڑ چکے ہیں، ابلیس ان کو لے گیا ہے اسیر کر کے، وہ گناہ کے اندر زندگی بھر۔ بہت ساری لڑکیاں بھی ایسی ہیں، بیڈ کمپنی، بیڈ فرینڈز، بیڈ دوست۔ اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر۔ خدا کا کلام فرماتا ہے فریب نہ کھاؤ۔ فریب، ہم دنیا میں بڑے چلاک بنتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک شخص، چلاکی تو سب میں پائی جاتی ہے نا، لیکن جب کلام کی بات آئے گی بندہ فریب کھا جائے گا، بولے گا خدا کا کلام ہی سی سنا دے ایسی۔ لیکن کلام کی بات ہے فریب نہ کھاؤ، پرکھو، جو اچھا لگے رکھ لو، جو نہیں سمجھ میں آئے اسے جانے دو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک حوالہ اور پڑھا جائے، پہلا کرنتھیوں 5واں باب 11ویں آیت، حوالے آپ نے پڑھ لیں جلدی سے پڑھیے گا ذرا، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 11 آیت۔ عزیزو، خدا کے کلام میں یوں مفہوم ہے، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی پھیلا کر حرام کاری یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے محبت نہ رکھو، بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ ہاں، ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ ایسے بندے سے صحبت، یاری دوستی تو دور کی بات ہے۔ کلام کہتا ہے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا، یہ کلام کی بات ہے۔ ایسا بندہ یا ایسی بندی جو بھائی کہلا کر، ایماندار بن کر، مسیح کو قبول کر کے، بھائی کا مطلب ہے بھائی کہلانا، بھائیوں کی جماعت۔ بھائی کون ہے؟ وہ اکثر کہتے ہیں بھائی مشن سے چلا گیا، کہتے ہیں نا،
اچھا بھائی کوئی مشن نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. لوگ ایویں کہتے رہتے ہیں بھائی مشن، بھائی مشن نہیں. بھائیوں کی جماعت تھی، 120 کی جماعت تھی، ماں مریم بھی اس میں شامل تھی، سارے شامل تھے. وہ 120 کی جماعت، اس کو بھائیوں کی جماعت کہا جاتا تھا. یہ مشن کا نام نہیں ہے بھائیوں کی جماعت. اگر کوئی بھائی کہلا کر بت پرست، شہی باز، ظالم، جھوٹ بولنے والا، گالیاں دینے والا، آج بڑے ایماندار ہیں، گرجے بھی جائیں گے لیکن گالیاں بھی دیں گے. بڑے ایماندار ہیں، خدمت بھی کریں گے لیکن ظلم بھی کریں گے. بڑے ایماندار. غور کرو خدا کے کلام پر. کلام فرماتا ہے ایسا بندہ یا ایسی بندی اس کی صحبت سے نکلو، باہر آ جاؤ، بیٹھو بھی نہیں، کھانا بھی نہیں کھاؤ، دور رہو. کیوں؟ کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بری صحبتیں کیا کرتی ہیں؟ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. لیکن جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ نیچے والی آیت میں ہے. ہمارا جو پوائنٹ ہے آج صبح جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. کیا آؤ؟ کیا آؤ؟ ذرا زور سے بولو، کیا آؤ؟ ہاں، ہوش میں کلام سننا ہے، ذرا ہوش میں آؤ. اگر میں کو نا نالدہ سنتا ہوں ہلا دینا اور کہنا ہوش کر بھی کلام سن. کیوں؟ بڑا خاص ٹاپک ہے. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آنا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ہوش میں آئیں. یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا پہلا کرنتھیوں 15واں باب 34 آیت تلاوت کی گئی کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. خدا کا کلام فرماتا ہے خبردار، خبردار، کیا؟ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ورنہ آسمان پر تمہارا کچھ اجر نہیں ہے. اپنے کام، بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مسیح کا بیان سنیں. مسیح نے کیا کہا؟ متی کی انجیل 6 باب، اور خبردار کیا. کیا کیا؟ خبردار کا مطلب ہے اس چیز کے نزدیک نہیں آنا. اکثر وہ آرمی والوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا خبردار، ٹرانسفارمر کے قریب ہی لکھا ہوتا ہے خبردار، نزدیک نہیں آنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نزدیک آئیں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے. غور کرو مسیح نے کیا بیان دیا، راست بازی کے کام انسانوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. متی 6 باب دوسری آیت پڑھیے گا. 3 کام مسیح نے بتایا جو نہیں کرنے. جی، جب تو خیرات کرے ہاں تو اپنے آگے نرسنگ کا نہ بجوا. جی بس، جب تو خیرات کرے، پہلی بات جب تو کیا کرے خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگ کا نہ بجوا. کیونکہ ریاکار، فقیہ اور فریسی ایسا کرتے ہیں. لیکن کلام فرماتا ہے اگر تیرا دائنا ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. یہ بائبل کی تعلیم ہے. اپنے کام، راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. پہلی بات جو مسیح نے کہی کہ اگر تو خیرات کرتا ہے، اگر تو کچھ لے آتا ہے خدا کے حضور یا خدا کے گھر میں، تو پھر نرسنگ کا نہ بجوا، نرسنگ کا لوگوں کو نہ بتا کہ آج میں نے یہ دیا ہے. اور یہ بھی تقاضا نہ کر کہ پادری پٹ سے تیرا نام اناؤنس کرے. نیچے لکھا ہے اگر تو ایسا چاہے گا تو اپنا اجر پا چکا. یہ بائبل کی تعلیم ہے. اپنے کام، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. پہلی بات کیا ہو؟ ہوش میں آؤ. خیرات کرو، اگر کرو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے تیرے بائیں ہاتھ کو، جی زور سے بولو، ہاں پتہ بھی نہ ہو. اور دوسری بات جو مسیح نے کہی متی کی انجیل 6 باب 5 آیت، اور جب تم دعا کرو ہاں تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو. ہاں، جب تم دعا کرو تیرے ریاکاروں کی مانند نہ بنو. کیوں نہ بنو؟ کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں. عبادت خانوں میں، بازاروں کے موڑوں پر، جتنے ٹائم ہوتے سب پالنی بازاروں کے موڑوں پر کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہتے ہیں. کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟
दुआ करना, मसीह ने क्या कहा नीचे, बल्कि जब तू दुआ करे जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर दरवाजा बंद कर अपने बाप से जो पोशीदगी में है जो पोशीदगी में है दुआ कर। खुदा आपकी दुआ भी पोशीदगी में देखता है। ये भी रास्तबाजी का काम है। और अगर आप लोगों को दिखाने के लिए दुआ करते हैं कि लोग वाह वाह करें और कहें कि दुआ बड़ी अच्छी की है, बड़े चुने हुए लफ्ज थे, बड़े चुनिंदा अल्फाज थे, वाह वाह क्या दुआ की है, इसका मतलब ये निकला कि आपने तो आदमियों से अजर पाया है। जब खुदावंद फरमाता है कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, तेरे अंदर जो है मैं जानता हूँ पोशीदगी में है, मैं तुझे बदला दूंगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए गौर करो, खुदावंद फरमाता है रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना कर, बल्कि होश में आ, बल्कि होश में आओ। टॉपिक यही है ना, क्या टॉपिक है? रास्तबाज होने के लिए गौर से, जो ऊंची बोलो, रास्तबाज होने के लिए अच्छा ये आना भी है क्योंकि कलाम की बात है, ये करना भी है क्योंकि मसीह ने फरमाया खैरात करे पोशीदगी में कर, दुआ करे पोशीदगी में कर, लोगों को दिखाने के लिए ना कर। तीसरी बात, मत्ती की इंजील 6 बाब 16 में आए, और जब तुम दुआ करो और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को दास ना बनाओ, क्योंकि अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। जब तुम क्या रखो? रोजा रखो। रोजा रखो। क्या रखो? आ जाएंगे क्रिसमस के बाद, फिर रोजे शुरू हो जाएंगे, आ जाएंगे हमारे लिए। लोग हैं अभी मुंह लटका रहेगा। कलाम कहता है ऐसा रोजा कबूल नहीं है, ऐसा रोजा अगर तू रख सकना तो रख, अगर नहीं रख सकते तो ना रख, दिखाने के लिए ना रख। जब तुम रोजा रखो तो क्या करो? बल्कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। क्या डाल? तेल डाल और मुंह धो। क्या दो? अच्छा, रोजा रखने के सारा दिन सोते रहेंगे, ये क्यों? आप काम भी कर सकते हैं, आप दुआ करें, बाइबल पढ़ें, खुदा को टाइम दें। ऐसा तो नहीं कि आप रोजा रखें और आप सोए रहें। हम रोजा अपने लिए रखते हैं, हम अपनी कोई ना कोई ऐसी पर्सनल ख्वाहिश या कोई ऐसी मुराद रख के तो फिर हम रोजा रखते हैं। हमने कभी अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोजा नहीं रखा। बहुत कम होंगे जो कहेंगे जी मैंने अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोजा रखा कभी किसी ने रूहानी तरक्की के लिए? यस, सिर्फ 2 याद। क्यों? सब अपनी मुरादें पूरी करने के लिए रोजा रखते हैं। यशायाह 58 बाब में लिखा है कभी कोई मेरे लिए रोजा नहीं रखता, सब अपने अपने लिए रोजा रखते हैं। काश कि हम खुदा के लिए रोजा रखते हैं। कभी कभी हमें अपनी सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी रोजा रख लेना चाहिए। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे आज तक बीमारियों से महफूज रखा, सेहत तंदुरुस्ती दी, मैं रोजा रखता हूँ। शुक्रगुजारी का हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है ये 3 काम खुदावंद ने पॉइंट आउट किए। पहला क्या? खैरात, दूसरा दुआ और तीसरा रोजा। ये तीनों काम रास्तबाजी के काम है, पोशीदगी में करने वाले काम है। ये काम लोगों को बताकर नहीं किए जाते, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है जब तुम ये काम करो तो पोशीदगी में करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अजर इंसानों से या खुदा से? जी, अजर इंसानों से या खुदा से? हमें अजर खुदा से चाहिए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करो कि हम 10 लोगों को बताएंगे हमने ये किया है। इसका अजर खुदा की तरफ से तो बिल्कुल नहीं कि अगर आपने किसी को बताकर किया, ये बाइबल की तालीम है, खुदा की तरफ से इसका अजर नहीं है। बल्कि क्या है? खुदा की तरफ से अगर अजर पाना चाहते हैं तो फिर पोशीदगी में किया जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रास्तबाजी के काम कौन करता है? ये भी सवाल है, रास्तबाजी के काम केड़ा बंदा क्या करता है?
اب یہ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کیڑا بندہ ہے جڑا کرتا ہے، کون ہے جو کر سکتا ہے اور کون ہے جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے ہم کیسے راست بازی کے کام کر سکتے ہیں یا کیسے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ واقعی ہی راست بازی کا کام ہے۔ آپ کیسے بتائیں گے لوگوں کو؟ جی رومیو 5 باب نامی آیت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، پڑھیے گا۔ رومن چیپٹر 5 ورس 9۔ جی کون ہے جو کر سکتا ہے راست بازی کے کام؟ بس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے، جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ رومن چیپٹر 5 ورس 9 5ویں باب کی نامی آیت فرماتی ہے بس جب ہم اس کے خون کے باعث کیا ٹھہرے؟ راست باز ٹھہرے۔ زور سے بولو، کیا ٹھہرے؟ تو راست بازی کے کام کون کرتا ہے؟ اس میں کلیئر ہوتا ہے کہ وہ بندہ یا وہ بندی جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتا، توبہ کرتا، نجات پاتا، مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا، اس کے بعد جو اس کی زندگی سے کام ظاہر ہوں گے وہ راست بازی کے کام ہوں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایسے نہیں کہ آپ مسیح کو قبول بھی نہ کریں اور بولے میں تو نیکی کر رہے ہیں۔ راست بازی کے کام کب ظاہر ہوتے ہیں؟ جب آپ زندہ خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کرتے ہیں، اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے، میرے گناہ اس کے خون سے دھل گئے ہیں اور میں اپنی زندگی یسوع کو دیتا ہوں، میں اپنی زندگی میں یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو آپ کام کریں گے وہ راست بازی کے کام ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلام فرماتا ہے بس ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو خدا کے غضب الہی سے ضرور بچیں گے۔ کیوں بچیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا جب دیکھتا ہے آپ کو تو وہ آپ کو نہیں دیکھتا، وہ مسیح کی راست بازی کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ آپ کو نہیں دیکھتا، وہ مسیح کے کفارے کو دیکھتا ہے۔ وہ آپ کو نہیں دیکھتا، وہ مسیح کی صلیب پر بہائے گئے خون کو دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے نے اس بیٹی کے لیے، اس بیٹے کے لیے اپنے خون کا فدیہ دیا ہے، اور وہ اس خون کو دیکھتا ہے اور وہ آپ کو پاک کرتا ہے، راست باز ٹھہراتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ راست بازی کا یا راست باز کا انگلش میننگ ہے جسٹیفائی۔ جسٹیفائی سمجھ رہے ہو؟ کیا ہے میننگ اس کا جسٹیفائی کا؟ جی انگلش والے بچے بھی بیٹھے ہیں جی، ہاں بری کر دینا، انصاف ہو گیا اور اس نے ہمیں راست باز ٹھہرا کر آسمان کی بادشاہی کا وارث کیا ہے۔ آئے زوردار تالیاں بجائیں خدا کو دعا۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، اس کو اور گہرے طور پر سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ کیسے ہم ہوش میں آ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیم بے ہوشی یا کوما کی حالت میں ہیں، وہ وہاں سے ابھی نکلے نہیں ہیں، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں کام راست بازی کے کرتا ہوں، لیکن وہ راست بازی کے نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ حوالہ دیکھیں گے، نوٹ ڈاؤن کریں کیونکہ حوالہ لمبا ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتے، ٹائم نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ ڈاؤن کریں، مقدس لوکا کی انجیل 8واں باب 26 آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ اس میں ہم سیکھیں گے ہوش میں آنے سے پہلے اور ہوش میں آنے کے بعد۔ ہوش میں آنے سے پہلے اور ہوش ہوش میں آنے سے بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی، دونوں پوائنٹ ہیں اس کے اندر۔ اچھا غور کرو، گراسینیوں کا علاقہ اور کلام فرماتا ہے ایک شخص ہے جس میں لشکر ہے، جس میں لشکر ہے،
اور یہ قبروں میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ قبروں میں رہتا ہے. اور رات دن قبروں میں پھرتا ہے. لوگ اس رستے سے گزرتے نہیں ہیں. جب کوئی گزرتا یہ وہ پتھر مارتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کون سی حالت میں ہے؟ ٹھیک، یہ ہوش میں نہیں ہے. یہ ہوش میں نہیں تھا. یہ بیڈ اسپرٹس کے قبضے میں تھا. اور لوگ اس کو سنگلوں سے رسوں سے باندھتے. رسے توڑ دیے، توڑتا سنگل بھی توڑ دیتا. اور خدا کا کلام فرماتا ہے رات دن قبروں میں پھرتا، چلاتا اور کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا. حالت دیکھو، حالت دیکھو کیا ہے. ہوش میں آنے سے پہلے کی بات ہے. اس کی زندگی میں 8 باتیں پائی جاتی ہیں ہوش میں آنے سے پہلے. کتنی؟ پہلی بات، ننگا تھا. لکھا ہوا ہے اس میں. 26 سے 35 آیت تک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کپڑے نہیں پہنتا تھا، ایسے ہی گھومتا. پہلی بات ننگا تھا. دوسری بات بندھا ہوا تھا. یعنی لوگ سنگلوں سے باندھتے، لوگ رسوں سے باندھتے، لیکن یہ پھر بھی توڑ دیتا. یہ بندھا ہوا تھا. تیسری بات معاشرے سے کٹا ہوا تھا. زندہ بندہ قبروں میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ ہوش میں آنے سے پہلے کی بات. ہوش میں آنے سے راست باز ہونے کے لیے کیا آؤ؟ ذرا زور سے بولو. ہوش میں. پانچویں بات، زخمی حالت میں کلام فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا. ہوش میں آنے سے پہلے کی بات. اور پھر چھٹی بات، بے سکونی کی حالت میں کہیں چین نہیں ملتا. رات کو بھی دن کو بھی چلاتا، گھومتا پھرتا. ساتویں بات، قبروں میں رہتا. آٹھویں بات، بے بس اور لاچار تھا. اب فیصلہ کریں ایسا بندہ راست بازی کے کام کر سکتا ہے؟ جیڑا بندہ اپنی ہوش ہی نہیں، یسوع کو قبول ہی نہیں کیتا، شخصی نجات ہدایت ہی نہیں قبول کیا، ایسا بندہ کر سکتا ہے؟ معاشرے پر غور کرو. ایسا شخص جو غیر نجات یافتہ ہے وہ کبھی بھی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہوش میں زور سے بولو، ہوش میں نہیں ہے. کیا ایسا شخص دعا کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں. کیا ایسا شخص راست بازی کے کام کر سکتا ہے؟ خیرات کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن غور کرو ہوش میں آنے کے بعد کیا ہوا. ہوش میں آنے کے میں چاہتا ہوں اب آیت پڑھی جائے 35 میں آیت 8ویں باب کی 35 ایک ہی آیت پڑھیے گا. لوگ اس معجزے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر ساتھی کو جس میں سے بدبویں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا. کیسے دیکھا؟ ہوش میں. کہاں دیکھا؟ ہوش میں. اور کہاں بیٹھے دیکھا؟ کہاں بیٹھے دیکھا؟ جب بندہ ہوش میں آتا ہے یسوع کے قدموں میں آ جاتا ہے. ہاللیلویا. اور کرو راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. جب ہوش آئے گی یسوع کے قدموں میں بندہ آئے گا. اور جب ہوش نہیں آئے گی بندہ آوارہ پھرے گا. لیکن جب وہ ہوش میں آئے گا تو کہاں بیٹھا ہوا نظر آئے گا؟ کلام فرماتا ہے جب وہ ہوش میں آیا تو یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. ہاللیلویا. کاش ہم ہوش میں آئیں اور یسوع کے قدموں میں بیٹھے. مارتھا اور مریم، یسوع ایک دن آیا شاگردوں کے ساتھ، دعوت تھی کھانا تیار کر. مارتھا تو کھانا پکا رہی تھی، مریم کہاں بیٹھی تھی؟ کلام میں لکھا ہے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کا کلام سن رہی تھی. واہ. اس لیے کلام فرماتا ہے راست باز ہونے کے لیے کیا کرو؟ ہوش میں یہ آنا بڑا ضروری ہے. لوگ لالچ کا شکار ہو چکے ہیں، بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن غور کرو یہ 8 باتیں اس شخص کی زندگی سے نکلی. یسوع نے لشکر کو حکم دیا، بندہ ہوش میں آیا، اس کو پتا چلا یسوع کون ہے. کاش راست باز ہونے کے لیے ہم بھی ہوش میں آئیں. ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ہم چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں
لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہم چرچ کیوں جا رہے ہیں۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ جب آپ راست باز ہوتے ہوش میں آتے ہیں تو یسوع کے قریب آتے ہیں، آپ کی فیلوشپ بحال ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ روحانی فیلوشپ، روحانی میل ملاپ بحال ہو جاتا ہے۔ آپ کو یسوع کی پہچان ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہو گیا، یسوع نے اس کو ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ یسوع نے اس کو ساتھ چلنے کے لیے، جب اس نے دیکھا میں ہوش میں آیا ہوں، کپڑے پہنے، تو مجھے کہا، میں پڑھ رہا تھا آج صبح، تو کہتا ہے اے خداوند جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یسوع نے کہا نہیں، اپنے گھر جا۔ ہیلیلویا۔ تو اتنی مدت سے اپنے گھر سے دور ہے، جا اپنے گھر جا، اپنے بیوی بچوں کے پاس جا، خاندان کے پاس جا، اور جا کر ان کو بتا تیرے خدا نے تیری زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہیلیلویا۔ کیا خداوند وہ فرماتا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اپنے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ورنہ تمہارا خدا جو آسمان سے تمہارے لیے اجر بھیجتا ہے، تمہیں برکت دینا چاہتا ہے، تمہارا اجر وہاں سے نہیں آئے۔ اس لیے جو بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو خدا ان کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے کرتے ہو۔ آمین آمین ہاللویا۔ یقین مانے جب یہ بندہ گیا اور کلام فرماتا ہے دیکوپولس اور گردنوا کے شہروں کے اندر اس نے جا کے منادی کی۔ منادی کیا کی؟ ایوانجلسٹ تو تھا نہیں، سیکھا ہوا تو تھا نہیں، پادری تو تھا نہیں، لیکن اس کی ایک گواہی نے شہر کے شہر بدل دیے۔ پڑھ کے دیکھیں خدا کا کلام، تبدیل ہوئے لوگ۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو مبشر نہیں ہیں، ہم تو ایڈر نہیں ہیں، ہم تو ڈیکن نہیں ہیں، تو پھر ہم کلام کیسے سنا سکتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ میسیج دو، میسیج نہ دو، گواہی دو یسوع نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ جب آپ یسوع کا نام لیں گے زندگی آٹومیٹک تبدیل ہونا شروع ہوگی۔ ضروری نہیں آپ پورا میسیج لکھ کے سنائیں، تو نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے نے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں گواہی دی اور شہر کے شہر تبدیل ہوئے۔ آمین ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تو راست باز ہونے کے لیے کیا ہو؟ ٹھیک؟ ہاں، ایک دوسرے نے بھی کہنا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہوش میں آؤ۔ دوسری مثال کلام میں سے ایک تو یہ تھی، یہ جو گراسینو کے علاقے کے اندر بندے میں لشکر تھا، ایک مثال یہ ہے۔ دوسری مثال خدا کے زندگی بخش کلام میں سے لوکا کی انجیل 15واں باب 16ویں آیت، جلدی سے پڑھیے گا جی، پڑھیں گے مقدس لوکا 15:16۔ اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ ہاں، جو پھلیاں سور کھاتے تھے ان سے اپنا پیٹ بھرے، لیکن کوئی اسے پھلیاں نہ دیتا تھا۔ سب جانتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل کہ 15ویں باب میں مصرف بیٹے کی کہانی، مصرف بیٹے کی، ہاں، مصرف بیٹے کی کہانی، اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے، اب سور ناپاک جانور ہے، اس کو آرزو تھی کہ میں وہی پھلیاں کھاؤں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کلام فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں 4 کام تھے۔ کتنے؟ 4 کام جو اس بیٹے کی زندگی میں پائے جاتے تھے۔ پہلا غلط فیصلہ، پہلا غلط فیصلہ کیا تھا؟ اپنے باپ کو کہتا ہے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے، مجھے دے۔ آج بھی نوجوان نے حصہ مانگتے ہیں، لیکن باپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے۔ آج بھی نوجوان ہیں، گیدرنگ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صحبتیں بری ہیں، باہر سے کو کان میں ڈال دیتا ہے تینوں تیرا حصہ لینا چاہیے۔ ٹرو ہے، سچی گل ہے۔ اس نے بھی غلط فیصلہ کیا اور باپ سے کہتا ہے جو میرے حصے میں بنتا ہے وہ مجھے دے۔
اور کلام فرماتا ہے یہ پہلی بات غلط فیصلہ نوجوان کا کہ جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دے، حالانکہ ہے نہیں، سارا پیوتا یہ، لیکن پھر بھی باپ کو کہتا ہے جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دے۔ غلط فیصلہ پہلی بات۔ دوسری بات، جب یہ مال متا سمیٹا اور چلا گیا تو اس کی زندگی میں جو دوسری بات واقع ہوئی وہ باپ سے جدائی۔ کیا؟ باپ سے جدائی، کہ باپ سے جدا ہو گیا، مال تو سمیٹا باپ سے بھی دور گیا۔ اور تیسری بات جو اس کی زندگی میں پائی جاتی مصرف بیٹے کی، غلط سوسائٹی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بری سوسائٹی، بیڈ کمپنی، برے دوست، ہو سکتا ہے کسی دوست نے ڈالا ہو تو یہ تیرا حصہ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے لیا۔ اور کلام فرماتا ہے چوتھی بات، ناپاک خوراک کھانے لگا۔ جب مال ختم ہوا، غلط فیصلے کی وجہ سے، غلط سوسائٹی کی وجہ سے مال ختم ہوا تو کلام فرماتا ہے کنگال ہوا۔ آلریڈی ملک میں کال تھا، ایک ایسی جگہ جا پڑا نوکری کے لیے، جاب کے لیے، بندے کا کریکٹر اچھا نہ ہوئے، بندے کی گواہی اچھی نہ ہوئے، لوگ نوکری نہیں دے دیتے۔ لوگوں کو پتا تھا عیش و عشرت کرنے والا بندہ، سوسائٹی ٹھیک نہیں، مال متا سارا غلط کاموں میں اڑایا۔ نوکری کیا دی گئی؟ سور چرانے کی۔ انہوں نے کہا سور چرائے گا، کھانا بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو پھلیاں سور کھاتے ہیں، یہ آرزو کرتا تھا کہ یہی مجھے ملے، لیکن لوگ نہیں دیتے تھے۔ غور کرو، ایک اچھا خاصا امیر باپ کا بیٹا، لیکن اس کی حالت کیا ہوئی؟ چار باتیں ہیں اگر اس بندے کی زندگی میں پائی جائیں گی، حالت ایسی ہو جائے گی۔ لیکن ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے جو ہمارے میسج کا ہے؟ آئے پڑھتے ہیں، یہ پڑھیے گا ذرا 15ویں باب کی 17ویں آیت۔ اس نے ہوش میں آ کر کہا، اس نے ہوش میں آ کر، زور سے بولو، اس نے اے ہوش آنی بڑی ضروری دے، اس نے ہوش میں آ کر پہلا سب کچھ کار کرا کے بعد ہوش آئی۔ بات چیز ایک کام ساڑھا بھی ہے، سب کچھ بیچ بٹا کے اڑا اڑو کے بعد سانو ہوش آندی ہے، یہ کر لینا چاہیے سی بہتر سے۔ جی اس کو ہوش میں آ کر کہا، ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے، افراط سے یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں یہاں کیا ہوں؟ بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، باپ کے پاس ہون گل سمجھ آئی کہ باپ تو جدا ہو کے کچھ نہیں مل سکتا، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ ہوش میں آ کر پھر بھی وہی یاد آتا ہے، ہیلیلویا۔ جب ہم سب کچھ اڑا اڑو دیتے ہیں پھر ڈائریکٹ ہمیں آسمانی باپ کی یاد آتی ہے۔ خداوند حالات اگر پینا وغیرہ رہی، مینوں پتہ ہے ہن جڑے بگڑ گئے نے انہوں پتہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں، تے تو بگاڑے کیوں سن؟ غور کرو، باپ کے گھر میں رہتا ہے، شان و شوکت سے رہتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے میرا مال مجھے دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اڑا اڑو کے آیا، کنگال ہو گیا، دوبارہ کہاں آیا؟ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں ہوش آئے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے، ہم ہوش میں رہ کے سارے کام سر انجام دیں۔ آمین۔ اس لیے بہت ضروری ہے راست بازی کے لیے ہوش میں آؤ، یہی ٹاپک ہے نا، ہوش میں آنا بڑا ضروری ہے۔ اور کلام فرماتا ہے یہ اپنے گھر کی طرف چلا، باپ دور سے دیکھ رہا تھا، باپ دوڑا اور اس نے گلے سے لگایا اور اپنے گھر میں لایا، پوشاک پہنائی، انگوٹھی پہنائی اور نیا لباس لیا، اور بکرے ذبح کیے گئے، بڑی خوشی کی گئی۔ خداوند آج بھی جو کھوئے ہوئے ہیں ان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں اور باپ کے پاس واپس آ جائیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے میرے چیزوں یہ بے حد ضروری بات ہے کہ ہم کیا کریں، ہم جی ہاں ہوش میں آئیں، اور ہوش میں آنا یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ ہم ہوش میں آئیں۔ جب تک ہم ہوش میں نہیں آئیں گے خدا ہمیں راست باز بھی۔ اچھا ایک اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم راست باز خود نہیں بن سکتے،
ہم راست باز خود نہیں بن سکتے. ایک حوالہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے. رومیو 5 باب 18 سے 19 آیت پڑھیے گا, پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے. رومن چیپٹر 5 رومیو 5 باب 18-19 آیت. غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے ہو غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی اصلاح کا حکم تھا, ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں. جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں. راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں. کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے, اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. ہاللیلویا. ایک کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے, لیکن ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے راست باز بھی ٹھہرے. ہاللیلویا. راست بازی فرمانبرداری مانگتی ہے. جیڑا بندہ فرمانبردار نہیں وہ غلط فہمی جو راست باز بھی نہیں دے. مسیح جو راست باز تھا, ہے اور رہے گا, اس نے فرمانبرداری دکھائی. جو بندہ نافرمان ہے وہ راست باز نہیں ہے. جو بندہ خود فیصلے کرتا ہے کلام سے ہٹ کر, وہ راست باز نہیں ہے. اس لیے جو خدا کہتا ہے اگر وہ وہی کرتا ہے تو وہ بندہ راست باز ہے. مسیح نے فرمانبرداری کی اور کلام فرماتا ہے یہاں تک فرمانبردار رہا کہ صلیبی موت اختیار کی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جیسے ایک کے گناہ کے سبب سے موت آئی اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی, اور کلام فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے, ایسے ہی ایک کی فرمانبرداری سے راست بازی آئی اور وہ سب آدمیوں میں پھیل گئی, اور وہ راست باز شخص آسمان کی بادشاہی کے وارث بن گئے. آمین. ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے نوح نبی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک, کلام کہتا ہے نوح مرد راست باز تھا. وجہ نیچے لکھی ہوئی ہے, لکھا ہے وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. آمین. اپنے زمانہ کے لوگوں میں, اپنے زمانہ کے لوگوں میں ہمیں یہ بننے کی ضرورت ہے. آپ بے عیب ہوں گے, راست بازی کے کام آپ کی زندگی سے ظاہر ہو جائے. آمین. ہاللیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیے گا. وقت ہے, دعا کریں گے. پریز دی لارڈ. اپنی زندگی خدا کو دیں اور کہیں خدا میری زندگی کے اندر جو کمیاں کمزوریاں ہیں, کیا میں نے کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے؟ آئے خداوند اگر ایسا ہے تو مجھے معاف کر, کیونکہ تیرے حضور سے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. آئے خداوند میری زندگی یسوع کے نام میں پاک ہو جائے. آئے خداوند میں حقیقی راست باز بن جاؤں. آئے اپنی آوازوں کو بلند کریں, دعا کریں, 2 منٹ کے لیے دعا کریں. تھینک یو لارڈ. ہالی اسپرٹ. ربا سبارکا تلابی دکالا. ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے. اور خدا کی شکر گزاری کریں, اس کے نام کو جلال کرو, کیونکہ وہ بھلا اس کی رحمت اپنی اور اس کی وفاداری خوش ہے. خدا پاک خدا آج کا کلام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. آج کا کلام زندگیوں کے اندر بیٹھ جائے. آج کا کلام زندگیوں میں جڑ پکڑ جائے. آج کا کلام زندگیوں کے اندر بحالی اور بیداری لے کر آئے. تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں. خداوند جیسے تو اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا, خدا کہاں پہ بھی بے عیب ہے. آپ کے خداوند ہر قسم کا عیب, ہر قسم کی غلطی, ہر قسم کی خطا ہماری زندگی سے بحال کر, بلیس کر اور برکت دینا. تیرے پاک ہاتھ میں دینا. جو کلام آج سنایا گیا ہے خداوند ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے آمین. آئیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. گاڈ بلیس یو.